نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادر مکرم مولانا مفتی ضیاء الحق صاحب اور مسجد میں تشریف فرما حضرات علماء کرام اور باہر سے تشریف لانے والے میرے معزز دوستوں، میں ایک بلوچ آدمی ہوں اور بلوچی، سندھی، بیروہی ان زبانوں میں اپنے علاقوں میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتا ہوں. اور بلوچوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مولوی بولتا رہے اور موضوع چاہے کوئی بھی ہو، مولوی خاموش نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آ رہا ہے، بہت بڑا مولوی. یہاں وہ چیز ہے ہی نہیں آپ کے یہاں. میری ویسے آمد ہوئی تھی یہاں کچھ پشاور وغیرہ ان علاقوں میں. برادر مکرم کا مجھے پتہ چل گیا، آپ کی زیارت کی غرض سے حاضری ہوئی اور ماشاءاللہ آپ کی ایک بہترین مدلل اور نہایت ہی یعنی آپ ہی کی زبان میں آپ کو بات سمجھانے کا جو ڈھنگ میں نے دیکھا، تھوڑا سا جو کچھ میرے ذہن میں تھا وہ بھی بھول گیا. مفتی صاحب کو چاہیے تھی کہ وہ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں، لیکن بہرحال انہی کا حکم ہے. یہ جلسہ ہے، یہاں آ کر کے مجھے پتہ چل گیا ایجنڈا ہے سیرت النبی کا. سیرت النبی عرب کے یہاں کہا جاتا ہے سیرت. عام طور پر آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے. ہم لوگ ظاہر کی کاروں کوٹھیوں والے آپ لوگ ہوتے ہیں، اونٹوں کا قافلہ لے کر کے جب مکے سے شام کو چلے جاتے ہیں یا شام سے مکے کو واپس آتے مدینے کو آ جاتے ہیں. اور بھوس والی زمینوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ماہر اونٹ ہوتا ہے، اس اونٹ کے کجاوے پہ بیٹھ کر کے بندہ کبھی سو بھی جاتا ہے اور اس کے مہار اور نکیل کو وہ اس کجاوے کے ساتھ باندھتا ہے. وہ اونٹ راستوں سے واقف ہوتا ہے. دوسرے اونٹ کے پھر دوسرے پر بھی بندہ سوار، تیسرے پر 20-20 30-30 اونٹوں کا قطار اور ان کی لائن ہوتی ہے. لیکن آپ جب جائیں گے ان کو دیکھیں گے اس والی زمین پہ، نرم زمین پہ اور ریت پر جب چلیں گے تو اب سب کے مہار ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. اور پہلے والا اونٹ جہاں جہاں وہ اپنا قدم رکھتا ہے دوسرا اونٹ وہی قدم رکھے گا، تیسرا وہی رکھے گا، چوتھا وہی رکھے گا. جانور ہے ان میں کمی بیشی آگے پیچھے یہ چیز ہو ہی جاتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن عام طور پر اگر اس راستے سے جہاں 20-25-30 اونٹوں کا قافلہ گزر چکا ہو، آپ جب کہ وہاں سے جائیں گے، اللہ کا بھلا کرے اور دیکھیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا اور آپ یہ سمجھیں گے، ایسے محسوس ہوگا کہ یہاں سے ایک اونٹ یا 2 اونٹ گزر چکے ہیں جبکہ 50 کا قافلہ وہاں سے گزر چکا ہے. یہ جانور ہو کر کے وہیں پر اپنے ان کے سامنے والا جو رہنمائی کرنے والا اونٹ ہوتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے ہم وہیں پر قدم رکھیں. یہ ہے اصل سیر البرید، یہ ہے سیر الجمل، یہی ہے اصل سیرت. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر محمد کے عاشق ہو سیرت النبی تو نبی نے جہاں جہاں قدم رکھا ہے، جہاں جہاں جو آپ کے طور طریقے، آپ کوشش کرو جانوروں سے گھٹیا تو نہ بنو. جیسے جانور اپنے سامنے والے رہنمائی کی پیروی کرتے ہیں، آپ کو تو اس سے بڑھ کر کے پیروی کرتے ہیں. سیرت النبی، نبی ویسے ہے اونچی ذات. نبی وہ ہے، نبی اللہ کی طرف سے خبر لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عرش اعلیٰ پر ہے، وہ سب اسم ربک الاعلیٰ. آپ یہ کہ انسان اسفل السافلین ہے. یہاں سے آپ کو پتہ نہیں کہ پروردگار میرے کون سے افعال کو پسند کرتا ہے اور مجھے
باتیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، کون سی باتیں اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اس درمیان میں کوئی واسطہ ہے، اس واسطے کو اس کو نبی کہا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے عالم الغیب سے حق تعالی شانو جو القاء فرماتے ہیں، الہام فرماتے ہیں، وحی کے ذریعے سے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اللہ تعالیٰ سینے میں ڈال دیتا ہے براہ راست یا جبریل کو بھیج دیتا ہے، تو وہاں سے جو کچھ پیغام لے کر کے امت کے پاس آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نبی۔ نبی ان حمزے کے ساتھ کہا جاتا ہے، نبی یون کہا جائے تو اس کا معنی اونچی شان والا۔ یہاں سے اگر آسمان کو چلا جائے تو اس کو عبد کہا جاتا ہے، اور وہاں سے آسمان سے ہو کر کے واپس آ جائے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ یہاں سے جاتے ہوئے اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ آپ نماز میں پڑھتے رہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ رسالت کا، رسول کا مقام بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی اونچا ہے، مولوی اس کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ عبد سے میرے پروردگار کو جو پیار ہے اس لیے رسول سے پہلے عبد کو مقدم کرتا۔ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا اشہد ان محمد رسول اللہ و عبدہ، ایسا نہیں ہے، اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہاں سے جائے تو عبد ہے، عبدیت لے کر کے جائے، اور وہاں سے جو اللہ کا پیغام لے کر کے آ جائے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ عبد سے اللہ کو پیار ہے، عبد سے اللہ کو پیار ہے، اور عبد خود میرے نبی کو پسند بھی یہی لقب اس کو زیادہ پسند ہے۔ اور ویسے جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ عبد کو جو ہے نا ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہاں سے جانا، یہاں سے محبوب کے پاس جانا، رسول یہ کہ محبوب سے ہو کر کے گناہ گاروں کے پاس آنا، کیا خیال ہے آپ کا؟ جانا بہتر ہے یا واپس آنا بہتر ہے؟ آپ تو ویسے پنڈی والے ایسی بات، پنڈی ہے اسلام آباد پنڈی، آپ نے تو ایسے جلدی جلدی میں بات تو کر دی، ہتھیار آپ نے ڈال دیا، لیکن یہ بتاؤ کہ جانا بہتر ہے یا آنا واپس بہتر ہے؟ سوچ سمجھ کر کے جانا بہتر ہے یا آنا واپس بہتر ہے؟ ہم لوگ بلوچ لوگ ہیں، جانا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جانے میں جا کر کے محبوب کا وصال ہوگا، اس سے ملاقات ہوگی، اور واپس آنے میں محبوب کا فراق ہوگا۔ فراق کو دل پہ زخم لگ جاتا ہے، لیکن وصال پہ مزہ ہی آ جاتا ہے۔ جانے میں جا کر کے محبوب کے پاس ملنا ہے، اس کا وصال ہوگا، اور وہاں سے پھر اس کو چھوڑ کر کے نتیجہ یہ نکلا، یہاں سے چلا جائے ادھر، یہاں اگر زمین پر ہو تو اس کے لیے ترستے ہو کہ وہ کیا ہے، اور جب اس کے پاس چلا جائے پھر امت کے لیے ترس رہا ہے، واپس ادھر آ جائے، جو بے چین ہو اسی کو محمد کہا جاتا ہے، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ آپ کا ذوق ہے یا نہیں؟ تھکے ہوئے کب سے؟ میرے مغرب سے شروع۔ خدا بندہ برایا دست و اوقات بخوبان دیگر بارے نصیب ما کنیانے گساتا۔ میرے پروردگار تیرے انوار کو دیکھ دیکھ کر کے پھر محمد کو زمین پہ آرام نہیں آتا، وہ تڑپتا ہے۔ خدا بندہ برایا دست و اوقات بخوبان دیگر بارے نصیب ما کنیانے گساتا۔ اے اللہ وہ گھڑیاں تو نصیب کرو جس میں آپ کی نورانیت ہوتی ہے۔ کیا کہا جائے؟ نبی اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے پیاری اور مبارک آنکھوں سے رب کو دیکھے، رب کو دیکھے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو ان مبارک آنکھوں کو دیکھے جن مبارک آنکھوں نے رب کو دیکھا۔ لوگ اپنے آپ کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت تولتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں، ہم لوگ تعلیم یافتہ ہے۔ ایک آدمی اٹھ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، اردن اور لیبیا کی، بلکہ لیبیا کی جلسے میں اٹھ کر کے کہتے ہیں ان عمر ما کان عالما بهذه المسائل، عمر کو ان مسائل کا پتہ نہیں تھا۔ ان کے زمانے میں یہ اونٹ چرانے والے لوگ تھے، ان کو کیا پتہ ہوتا تھا؟ ابو بکر کو ان مسائل کا۔ ہمارے زمانے ترقی میں ہے، حضرت اقدس مولانا بنوری سید بھی تھا، قربان جاؤں، انور شاہ کشمیری کے شاگرد بھی تھا، دیوبندی تھا۔ دیوبندی ہوتا ہی باغیرت، جو بےغیرت وہ دیوبندی نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دیوبندی باغیرت ہوتا ہے، سید بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، انور شاہ کشمیری کے شاگرد بھی ہے، اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ پٹھان بھی۔ تو وہ عرب بڑا دکتور، ہمارے یہاں کہتے
کہتے کہ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر، اور ادھر کہتے دکتور، تو دکتور کہہ رہا کہ جی وہ زمانہ تعلیم کا زمانہ تھا، اس زمانے میں کچھ خاص نہیں تھا، آج تعلیم کا زمانہ ہے، آج ترقی کا زمانہ ہے، بہت ہم نے ترقی کی۔ اللہ کے بندو خدا کا شکر ادا کرو، کھڑے ہو کر کے بیٹھ بھی نہیں سکتے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے شر شر شر، اس سے بڑی ترقی کیا چاہیے؟ اس سے بڑی ترقی آپ حضرات کو کیا چاہیے؟ شکر کرو۔ میں ایران میران ادھر ادھر عالمی مقابلوں میں گیا تو بساؤ کا دیکھا پوری بلڈنگ کو، 60-70 منزلیں بلڈنگ کو دیکھا، اس میں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے کہ آدمی جہاں پر قضاء حاجت کرے، وہیں پر کھڑے ہو کر کے ایسے کرے۔ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا، جو آپ سے یہ کہہ دے کہ محمد نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے، میری والدہ کہتی ہے حضرت عائشہ فلا تصدقوا، اس کی بات نہیں ماننا، ما کان یبول الا قائدا، بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرماتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے مجھے مسئلے کا معلوم نہیں تھا، جدید الاسلام بھی نیا اسلام قبول کیا، کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، فقد رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے مجھے دیکھا، فرمایا یا عمر لا تبل قائما، عمر کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرو، واللہ ما بلت قائما منذ اسلمت، جب سے اسلام قبول کیا، جب میں نے نبی نے رہنمائی کی، اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ ترقی ہے جی، ترقی، ترقی یافتہ لوگ ہیں تو ترقی یافتہ دکتور صاحب فرماتے ہیں، یہاں ٹائی بھی لگائے ہوا، دکتور کہتا ہے کہ صحابہ کے پاس یہ علم نہیں تھا، وہ ان مسائل سے واقف نہیں تھے، وہ ماحول سے معاشرے سے واقف بھی نہیں تھے، ہم اس پر حضرت اقدس مولانا نبی نور رحمۃ اللہ علیہ اٹھا اور کہنے لگے، صدر سے کہا، بادشاہ سے کہا، ایھا الرئیس الجم ھذا الخبیث، اے رئیس اس خبیث کو لگام دے دو۔ جلسے کے اندر اٹھا، یہ بھی تو غضب کا قابل آدمی تھا، فرمانے لگے ایھا الرئیس الجم ھذا الخبیث، اس خبیث کو لگام دے دو۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان محمد اور نبی اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ادھر جائے تو یہاں کے لیے بے قرار، یہاں آ جائے تو وہاں کے لیے یہ کہ بے قرار۔ انسان جتنا بھی اونچا ہوتا ہے، انسان ایسے اونچا نہیں ہوتا، انسان اپنے اخلاق سے اونچا ہوتا ہے، لیکن اخلاق کا مسئلہ کیا ہے؟ اخلاق کا مسئلہ اس طریقہ پر ہے، مفتی ضیاء الحق صاحب جتنا بھی محنت کرے، جتنے بھی محنت کرے، آپ اس کو مخلص کہیں گے، مفتی سیف الدین کو مخلص کہیں گے، اور اس کو صادق کہیں گے، اس کو سچائی کہہ دیں گے، صادق صادق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچا بن جاؤ، سچوں کی رفاقت اختیار کر دو، ان کو مخلص کہا جائے گا۔ لیکن نبی نے اتنی سچائی کی ہے، اتنی سچائی کی ہے، اتنی سچائی کی ہے، سچائی پیچھے رہ گئی، نبی آگے نہیں کر چکا، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آپ اخلاص کریں گے، نماز آپ پڑھیں گے، کوشش کریں گے کہ میری نماز کے اندر ریاکاری نہ ہو، نام نمود نہ ہو، زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر نام نمود نہ ہو، حج کے اندر نام نمود نہ ہو، لیکن آپ کے نام نمود تو پکڑا جاتا ہے۔ آپ لوگ تو سادے ہوتے ہیں، ہم کو کوئی نہیں پکڑتا، مولویوں کے، ہم لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، آپ کو پکڑا جائے گا آسانی سے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس دفعہ حج کیا تھا، حج میں بڑی گرمی تھی، کوئی انتظام نہیں تھا، بہت تکلیف ہوگی، مولوی کہتا ہے اپنے حج کو ضائع کرو، ریاکاری کرو، لوگوں کو بتا رہے ہو کہ بڑی گرمی تھی، انتظام نہیں تھا، بڑی تکلیفیں تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو بتا رہے کہ میں حاجی ہوں، حج تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، آپ ریا اور نمود کر رہے، لوگوں کو بتا رہے، حج اپنا کیوں خراب کر رہے؟ فوراً مولوی آپ کا گلا پکڑے گا، آپ کو گرفت کرے گا، لیکن مولوی کو آپ پکڑ نہیں سکتے۔ مولوی جب بتائے گا کہ میں حاجی ہوں تو اپنے گھر کے اندر اگر آپ باہر سے تشریف لائیں گے تو میرے بیٹا وہ تھرماس لے کر کے آؤ، اس میں چائے لے کر کے آ جاؤ جو ہم سعودیہ سے لائے تھے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ بیٹا وہ تھرماس لے کر کے آ جاؤ جو ہم سعودیہ سے لے کر آئے، تو سعودیہ سے لے کر آئے تھے تو گئے تھے سعودی گئے تھے تو پاپڑے بیچنے کے لیے تھوڑے گئے تھے، سعودی گئے تھے تو حج کرنے کے لیے، اور جو حج کرتا ہے تو وہ حاجی ہوتا ہے، لہذا تو ہمارا حاجی بگو، من تو رہا حاجی بگو، تو مجھے حاجی کہے۔ لیکن آپ نے دیکھا واسطہ در واسطہ مولوی صاحب نے اس طرح کک مارا کہ کوئی اس کو پکڑ نہ سکے۔
मुखलिस उसको कहते हैं, मुखलिस उसको कहते हैं जो अपने अमाल में, नेकियों के अंदर, ताआत के अंदर, इबादत के अंदर रिया और नमूद से बचने की कोशिश करे, इखलास की कोशिश करे, मेरा परवरदिगार मुझसे राजी हो और इसमें किसी किस्म का कोई शायब न हो। आप जितना भी कोशिश करें, आपके जितने भी बड़े कोई बड़ा मौलवी हो, वो मुखलिस ही बनेगा लाम के ज़ेर के सबब। लेकिन नबी के बारे में आता है वज़्कुर फिल किताबि मूसा इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिय्या। लाम मुखलिस ज़ेर नहीं है, मुखलिस लाम को ज़बर है। माना यह कि मुखलस उसको कहते हैं, मुखलिस उसको कहते हैं इखलास आगे वो इखलास का मोहताज है, और मुखलस उसको कहते हैं वो खुद इखलास से आगे निकल चुका, इखलास भी थक गया। यह अंबिया के बारे में आता है। इखलास जिसकी तबीयत बन गई है, इखलास उसकी तबीयत। हमारे यहाँ हम लोग पढ़ाते मदरसे में, आप लोग तो इसको समझ नहीं सकते। अगर छत के ऊपर, मस्जिद के ऊपर कोई चढ़ जाता तो आप कहेंगे कि अल मंजूर अला सतह, अल मंजूर अला सतह, अल मंजूर अला सतह, अला सतह, अला सतह। मौली मंजूर अला 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 सतह, छत पर है। छत मौली मंजूर के कदमों के नीचे है और मौली मंजूर छत के ऊपर है। कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरे प्यारे पाकीज़ा अखलाक, अच्छे अखलाक और बेहतरीन अखलाक, बेहतरीन सिफात, अखलाक हमीदा, ये सारे के सारे तेरे कदमों के नीचे, तू ऊपर है। जाहिर है कि कुरान जहाँ पर यह कि इशारा जो करता है मजबूत किस्म के उसके इशारे हो। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। नून वल क़लम वमा यस्तुरून, वल क़लम, मुझे उस कलम की कसम है जिसने तेरा नक्शा बनाया है, मुझे उस कलम की कसम है जिसने तेरा नक्शा बनाया। वमा, और उस नक्शे की कसम है यस्तुरून, जो फरिश्ते लिखते हैं। कलम की भी कसम है और उस नक्शे की कसम है जो नक्शा फरिश्तों ने तेरा बनाया है। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, तेरे परवरदिगार का एहसान आप पर इतना ज्यादा है, इतना एहसान है, इतना एहसान है, आपको पागल कहने वाला खुद ही पागल होता है। अब लोग कह रहे, कोई किसी सहाबी को कह रहा है अल्लाह को बनाकर पागल कह रहा है, कोई किसी वलीउल्लाह को, किसी बुजुर्ग को, नबी के पैरोकारों को पागल 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 होता पागल। हमारा बलोच गया, वो मुफ्ती साहब को पता है या मुफ्ती सैफुद्दीन को पता है, हमारे यहाँ एक किताब होती इरशाद सर्फ, वो इरशाद सर्फ जो वो पढ़ाते हैं तो पढ़ा करके असातिज़ा, कसम खुदा की आज तक मुझे भी याद आता है तो कलेजा हमारा बाहर आता है। वो उस्ताद ये कि बिछाड़ बिछाड़ करके ये कि हमारे मुंह पे अल्लाह का बना कर ये कि हाथ रखता था और ये कि ऐसी पिटाइयाँ लगाता था, तोबा तोबा तोबा। रात को भी दीवार पर बिठा करके बस रात को 12-1 बजे हम लोग ज़रब लगा रहे, ज़रब 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 था ज़रब 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 तुम ज़रब तुम ज़रब दे ज़रब तुम ज़रब तुम ज़रब तुम ज़रब ना, एक सांस के अंदर। अगर दरमियान में सांस लिखा तो तेरी खैर नहीं है। ये पढ़ते पढ़ते कई साथियों के दिमाग खराब हो गए। हमारा बलोच आ गया, उसको कहा कि इरशाद ऐसी किताब है आदमी को पागल बना देती है। बलोच 2 हफ्ते पढ़ते रहे, 3 हफ्ता उस्ताद जी ने कसकर उसकी पिटाई की। पूरी रात ये कि वो पढ़ते रहे, दिन को पढ़ते रहे। अब